صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید زاہد الرضوی ابن سید جمیل حسین رضوی اور جتنے بھی اس خانوادے کے مرحومین ہیں ان تمام تر مرحومین کو یاد کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے مولا کی سلامتی کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیان وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وأنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ مجالس بپا کی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔
قرآن مجید کی آیت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کئی عقیدوں اور کئی سوچ رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، کوئی مسلمان ہے تو کوئی غیر مسلم ہے، پھر ہر مذہب کے بھی کئی فرقے اور کئی عقیدے ہوتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے تو آپ کے اس عقیدے کو ہر بندہ مانے، ضروری نہیں ہندو کے عقیدے کو مسلمان مانے، مسلمان کے عقیدے کو ہندو مانے۔ مطلب آپ دنیا کا کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں دکھا سکتے کہ جس پہ پوری انسانیت کا ایمان ہو۔ پھر چھوٹے چھوٹے سیکٹ، چھوٹے چھوٹے فرقوں میں چلے جائیں گے، ہر بندہ اپنا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایک واحد عقیدہ ایسا ہے جسے ہر دنیا کا بندہ مانتا ہے، چاہے دین مانتا ہو، دین کو نہ مانتا ہو، چاہے مذہب والا ہو یا مذہب پر ایمان نہ ہو، لیکن اس عقیدے کو وہ ضرور مانتا ہے۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، شاید کوئی کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ کو توحید کے منکر بھی ملیں گے، آپ کو ولایت کے منکر بھی ملیں گے، آپ کو نبوت کے منکر بھی ملیں گے، آپ کو قیامت کے منکر بھی ملیں گے، لیکن فرمایا ایک عقیدہ واحد ایسا عقیدہ ہے جس سے کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ پوچھا وہ کون سا عقیدہ ہے؟ آواز آئی وہ عقیدہ موت ہے۔ ہندو سے بھی پوچھیں گے اس کا موت پر ایمان ہے، مسلمان سے پوچھیں گے اس کا موت پر ایمان ہے، لادین سے پوچھیں گے اس کا موت پر ایمان ہے۔ مطلب وہ بندہ جو قیامت کو نہیں مانتا، جس کا جنت اور جہنم پر بھی ایمان نہ ہو، لیکن موت پر اس کا ایمان ضرور ہے۔ کسی بھی انسان کو پکڑ لیں، اسے یہ پوچھیں اللہ ہے کہ نہیں، شاید بولے کہ اللہ نہیں ہے، لیکن یہ پوچھیں موت ہے کہ نہیں، تو بولے گا موت تو ضرور آنی ہے۔ اب کسی نے میرے معصوم سے سوال کیا کہ مولا ایک ایسی حقیقت جس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، یعنی کائنات کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو یہ بولے کہ انسان کو موت نہیں آنی یا میرا موت پہ ایمان نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ پھر مقام تعجب یہ ہے کہ ایک ایسا عقیدہ جسے ہر بندہ مانتا ہے، لیکن اس عقیدے کو ماننے کے بعد بھی اس انسان کی جب زندگی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، اس کی خواہشوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی تمناؤں کو دیکھا جاتا ہے، تو ہرگز اس کے کام سے یہ نہیں لگتا کہ اس نے کبھی مرنا بھی ہے۔ ایک مرتبہ مجھے پتا ہے کہ کل میں نے سفر پہ جانا ہے تو میں سفر کی تیاری کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مجھے یقین کامل ہے کہ انسان کو موت آنی ہے تو انسان اس موت کی تیاری کرتا ہے۔ کہ توحید کو چھوڑ دیا، قیامت کو چھوڑ دیا، نبوت کو چھوڑ دیا، کم از کم موت کو تو مانتا ہے، لیکن اس کے مال جمع کرنے کی خواہش کو ایسے لگتا ہے جیسے اس نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ اس کی اقتدار کی ہوس کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے ہمیشہ اس نے تخت و تاج پہ بیٹھنا ہے۔ اس کے لوٹ مار کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کبھی قبر میں جانا ہی نہیں ہے۔ بہت پیاری حدیث میرے رسول گرامی نے فرمائی اس کا ایک ریزن ہے، اور ریزن بڑا فطری ریزن ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے یہ موت کو بھول جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس بندے کو غفلت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خود غافل ہوا، کس نے غفلت دی؟ اللہ نے غفلت دی۔ کہ غفلت ایک سکے کے جس طرح دو رخ ہوتے ہیں، غفلت کے دو رخ ہیں۔ فرمایا غفلت اللہ کی طرف سے اس کے لیے نعمت بھی ہے، اور یہ غفلت اس کے لیے عذاب عظیم بھی ہے۔ کہ مولا نعمت کب ہے اور یہ غفلت عذاب کب بن جاتی ہے؟ فرمایا دیکھو نعمت اس لیے ہے کہ مثلاً آپ بڑے سکون سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ قبلہ خدا نخواستہ آپ کو کینسر ہے اور 1 ہفتے میں آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ابھی آپ بیٹھ کے اپنے کل کی کچھ پلاننگز کر رہے ہیں، پرسوں کی کچھ پلاننگز کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملنا ہے، کوئی میٹنگ کرنی ہے، لیکن جیسے پتہ چلا کہ 1 ہفتے میں میری موت آ جائے گی تو زندگی کا جو مزہ ہے وہ کرکرا سا ہو جاتا ہے۔ اب انسان اس سکون سے ٹی وی نہیں دیکھے گا، انسان اس سکون سے اپنے کاروبار میں دلچسپی نہیں لے گا۔ اب جو میٹنگ تھی کہ کل بچوں کے ساتھ جا کر میں نے تھوڑی ہوٹل پہ کھانا وانا کھانا ہے، اب جیسے پتہ چلا ہفتے میں موت آ جانی ہے، انسان کی وہ ساری پلاننگ خراب ہو جاتی ہے۔
اگر دیندار ہوگا تھوڑی عبادت کر لے گا، دین سے تھوڑا دور ہوگا، ڈپریشن کے اندر چلا جائے گا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ میں ہفتے میں مرنے والا ہوں۔ فرمایا اگر خدا غفلت نہ دیتا، اگر بندے کو یہ بتا دیتا کہ تو نے موت آنی ہے، فرمایا اسی راز کی خاطر خدا نے موت کی خبر کو چھپا کے رکھا، ورنہ جس جوان کو یہ پتا ہو جائے کہ بھائی 25 سال میں کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مر جاؤں گا، یہ کبھی یونیورسٹی میں داخلہ ہی نہ لیتا۔ جس بزرگ کو یہ پتا چل جائے فلاں بزنس کرنے کے نتیجے میں واپسی میں مر جاؤں گا، کبھی وہ بزنس پہ جاتا ہی نہ۔ فرمایا اس کا دل نہ گھر میں لگتا، نہ بچوں میں لگتا، نہ کاروبار میں لگتا، نہ اپنی فیلڈ میں لگتا۔ اگر یہ 24 گھنٹہ موت کو یاد کرے تو اس کو دنیا میں رہنے کا مزہ ہی ختم ہو جائے۔ تبھی خدا نے اس بندے کو کیا دی ہے؟ غفلت دی ہے۔ آج ایک جنازہ اٹھایا، 2 دن موت یاد رہتی ہے، تیسرے دن بندہ بھول جاتا ہے۔ آج کسی بھائی کا، اپنے والد کا، کسی رشتہ دار کا جنازہ اٹھایا، ایک مجلس ترحیم میں چلا گیا، ایک گہرا اثر پڑتا ہے، لیکن اثر کتنے دن ہوتا ہے؟ 1 ہفتہ، 10 دن، پھر اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا محرم کے دنوں میں آتے ہیں، 2-3 مہینے ہم اتنے نیک ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ایام عزا گئے تو وہ نیکیاں بھی آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ مولا جب غفلت خدا نے دی ہے تو بندوں کا قصور کیا ہے؟ اگر بندے موت کو بھول جائیں، اگر بندے قبر کو بھول جائیں، پھر بندوں کا قصور کیا ہے؟ کہ دیکھو غفلت تو دی ہے، لیکن اس نے غفلت کا توڑ بھی دیا ہے۔ اگر وہ صرف سلائے رکھے، جگائے نہ، تو مسئلہ ہے۔ وہ سلاتا بھی ہے، پھر خواب غفلت سے بیدار بھی کرتا ہے۔ اس نے غفلت بھی دی ہے اور غفلت سے بیدار کرنے کے اسباب بھی بندے کو دیے ہیں کہ مولا وہ سبب کیسا ہے؟ اب اکثر جوان، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں وہ خدا جو غنی مطلق ہے، وہ خدا جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہ مولانا میری بھوک سے خدا کو کیا ملتا ہے، میرے روزوں سے خدا کو کیا ملتا ہے، میری نمازوں سے خدا کو کیا ملتا ہے، میری مجلسوں سے خدا کو کیا ملتا ہے، میری خیر و خیرات سے خدا کو کیا ملتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ یہ نہیں کرو گے تو میں تجھے سزا بھی دوں گا۔ جب اسے میری نماز کی ضرورت نہیں تو نہ پڑھنے کے نتیجے میں سزا کیوں دیتا ہے؟ جب اسے میرے روزوں کی ضرورت نہیں تو نہ رکھنے کے نتیجے میں مجھے سزا کیوں دیتا ہے؟ فرمایا یہ عبادتیں جو خدا نے رکھی ہیں، یہ بندے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رکھی ہے۔ ہم یورپ کے ایک ٹرپ پر گئے تو وہاں پہ اکثر نوجوان ایسے، وہاں کے بڑے ہوئی نسلیں جو ہیں وہ تھوڑے بہت دینی چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں، تو ایک بندہ بڑا بزی، وہاں پہ جاب شیڈول بڑا بزی ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب دن میں کتنی رکعت نماز ہے؟ ہم نے کہا 17 رکعت واجب نماز۔ تو کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ صبح اٹھو 2 رکعت پڑھو، پھر ظہر کی 4 رکعت، پھر عصر کی 4 رکعت، پھر مغرب کی 3 رکعت، پھر عشاء کی 4 رکعت۔ اب کہا ہمیں جاب پہ جانا ہوتا ہے، ہم بزی لوگ ہیں، کہ یہ بہتر نہ ہوتا کہ ساری کی ساری میں ایک ساتھ پڑھ لوں؟ اللہ کو سجدہ ہی تو کرنا ہے، اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ 24 گھنٹے میں جو بھی مجھے فراغت کا وقت ملے گا، میں اس میں 17 رکعت کو ملا کے ساتھ پڑھ لوں گا، اور اگر آپ بولیں تو میں تھوڑی ایکسٹرا بھی پڑھ لوں گا، لیکن ہمارے لیے تھوڑی گنجائش نکال دیں کہ ایک وقت میں پڑھ لیں۔ اب اتنی سردی میں بندہ صبح اٹھے، اور کہا کہ یہ فلسفہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ 8 رکعت ظہر کو رکھی، 7 رکعت مغرب و عشاء میں رکھی، اور صبح جس میں اٹھنا اتنا مشکل ہوتا ہے اس میں 2 رکعت رکھی۔ مطلب بندے کو اتنی زحمت دے کے اٹھا کے پانی سے وضو کروا کے کم از کم 10 تو پڑھواتا۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہے بندہ گہری نیند میں ہے اور آپ نے اٹھا کے کہا پانی کا گلاس پلاؤ، پھر کہو کہ سو جاؤ۔ کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھا کے پھر اللہ کہتا ہے سو جاتا کر سو جاؤ۔ کہ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا فلسفہ غفلت اگر سمجھ میں آ جاتا تو فلسفہ عبادت بھی تجھے سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ نے غفلت دی تاکہ دنیا میں سکون سے زندگی گزارو، اور معصوم فرماتے اس نے غفلت کو توڑنے کا ایک سبب بھی بنایا، اور بہترین سبب غفلت جو توڑنے کے لیے بنایا فرمایا وہ نماز ہے۔ کبھی سوچا کرو کہ نماز کب اور کس وقت تجھے غفلت سے بیدار کرتی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی غفلت، پہلے غفلت سمجھیں، غفلت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی عمل ہو رہا ہو پر آپ اس سے غافل ہوں۔ مطلب بندہ سو رہا ہے، لوگ آئے اور گئے، کسی نے کھایا کسی نے پیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ اس عمل سے کیا تھے؟ غافل تھے۔ موت کا دوسرا نام ہے نیند۔
بندہ سب سے زیادہ جب غافل ہوتا ہے وہ نیند ہوتی ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بندے کو پتہ ہی نہیں. فرمایا پہلی غفلت کی بیداری صبح کی 2 رکعت انجام دیتی ہے کہ جب بندہ خواب غفلت میں ہوتا ہے، یہ جو مسجدوں کے مناروں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، یہ اذانوں کی آوازیں نہیں ہیں، یہ غفلتوں سے بیدار کرنے کی آوازیں ہیں کہ آجا میرے بندے، خواب غفلت میں سو رہے ہو، بیدار ہو جاؤ کہ تو دنیا میں صرف سونے کے لیے نہیں آیا، تو رب کی عبادت کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں کوئی مقصد لے کر آیا ہے، تو دنیا میں کوئی ہدف لے کر آیا ہے. اس خواب غفلت سے تجھے بیدار کرتا ہے. اب صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ناشتہ کر کے بندہ کاروبار میں چلا گیا. جب کاروبار اپنے پیک پر ہوتا ہے، جب بندہ مال کمانے پر ہوتا ہے، تو عین دوپہر کو پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے پاس. تو صرف دنیا میں مال کمانے کے لیے نہیں آیا تھا، تو رب کی عبادت کے لیے آیا تھا. پھر بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا جب شام کو گھر جاتا ہے، اب من ہے کھانا کھا کے سو جاؤں، پھر آواز آتی ہے رات کو سونے سے پہلے پھر اپنے وجود کو غفلت سے بیدار کرو. تو فرمایا یہ رب کی گھنٹی ہے جو تجھے دن میں 5 مرتبہ غفلت سے بیدار کرتی ہے. تبھی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے. جو نماز کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. تبھی فرمایا ایک وہ غفلت ہے جو اس نے بیدار کرنے کے لیے نماز کو واجب کیا، لیکن ایک اس غفلت سے بیدار ہونا ہے جہاں پہ وہ نہیں کہتا، بندہ خود کو بیدار کرتا ہے. اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز تہجد ہے، وہ نماز شب ہے کہ معصوم فرماتے اگر قبر کے اندر نور چاہتے ہو تو فرمایا نماز شب پڑھو، کیونکہ یہ ظلمتوں سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں لے جانے والی نماز ہے. کیونکہ ان 5 نمازوں میں رب نے کہا تھا، اور یہ نماز عشق ہے. رب نے کہا نہیں تو عشق رب میں خود اس بستر سے بیدار ہو کے مصلی عبادت پہ چلا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. تو جس عالم میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ عالم غفلت ہے. اب اسباب غفلت معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا کچھ اور اسباب ہوں جو بندہ کرتا رہے تاکہ ہمیشہ اسے موت یاد رہے. امیر المومنین کی وصیت اپنے بیٹے امام حسن کو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرما میرے لال کثرت سے موت کو یاد کیا کرو. موت انسان کو بیدار رکھتی ہے. موت انسان کو بتاتی ہے کہ واقعاً 70 سال 80 سال، اور دنیا کی زندگی کی ایک خاصہ بھی یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہے. مطلب اگر بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی. جوان سے پوچھو کہے گا خواب کی طرح گزر گئی. جب لمحے گزرتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا، لیکن جب گزر جاتے ہیں تو ان کی سپیڈ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے لمحے خواب کی طرح گزر گئے. اور عجیب روایت ہے کہ جب جناب ملک الموت حضرت نوح کے پاس آئے، 900 سال سے زیادہ زندگی دی خدا نے. کہا نبی نوح اللہ کا پیغام لایا ہوں. کیا پیغام ہے؟ کہ نبی نوح آپ کی زندگی اپنے اختتام پہ آئی، میں آپ کی روح کو قبض کرنے آیا ہوں. تو فرماتے ہیں حضرت نوح نے کہا اتنی جلدی زندگی گزر گئی، کب پتہ ہی نہیں لگا، واقعاً میرے جانے کا وقت ہو گیا. اور میں نبی نوح 900 سال زندگی ہے. حضرت نوح فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا 900 سال کیسے گزرے. تو جناب ملک الموت کہتے ہیں جو آخری زمانے کی امتیں آئیں گی، ان امتوں میں لوگوں کی عمر جو خدا نے رکھی ہوئی ہے وہ 60-70 سال کی عمریں ہیں. حضرت نوح آہ حسرت بڑھتے ہیں، فرماتے اگر مجھے خدا 60-70 سال کی زندگی دے، یہ 60-70 سال تو میرے صرف اللہ کے سجدے اور عبادت میں ہی گزر جائیں. فرمائے زندگی خواب ہے، یہ خواب گزر جاتا ہے. اب میں نے اس زندگی میں بیدار رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟
حدیث ہے، فرماتے اگر فشار قبر سے بندہ بچنا چاہتا ہے تو فرماتے جب جب اذان آتی ہے ملک الموت پوری کائنات میں ایک نگاہ ڈالتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو وقت نماز پر مصلی عبادت پر بیٹھا ہے۔ وہ بندے جو اس عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو فشار قبر سے محفوظ کیا جائے۔ اور وہ بندے جو عبادت میں نظر نہیں آتے، مطلب جو غافل ہیں، جو بیدار نہیں ہیں، جو مقصد زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے، فرماتے وہ فشار قبر سے دوچار ہوتے ہیں۔ دوسری روایت فرماتے ہیں اگر بچنا چاہتے ہو اس فشار قبر سے تو کم از کم ہر نماز واجب کے بعد 2 آیتیں نہیں تو 4 آیتیں نہیں تو 6 آیتیں، منیمم بھی جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ تلاوت قرآن تجھے فشار قبر سے بچا دیتی ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ فشار قبر سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیا کرو۔ ایک بدبختی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ لوگ ثواب ڈھونڈنے کے لیے بہت دور جانا چاہتے ہیں کہ مولانا زیارت کرنی ہے، مکہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، کربلا جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب اگر وسعت نہیں ہے، جا نہیں سکتے، کچھ زیارتیں خدا نے تیرے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھی تو حدیث ہے نا، النظر الی وجہ الوالد، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا ایک عبادت تیرے گھر میں ہے، تو اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں موبائل سے فرصت نہیں، ہمیں مختلف چیزوں سے فرصت نہیں، فرمایا یہ عبادتیں ہیں جو گھر کے اندر ہیں۔ اگر واقعاً ذریعے امام حسین کو بندہ دیکھ نہیں سکتا تو والد کے چہرے کو دیکھ لے، والدہ کے چہرے کو دیکھ لے۔ اگر توفیق زیارت امام معصوم نہیں ہے تو توفیق زیارت والد تو ہے، توفیق زیارت والدہ تو ہے۔ فرماتے ہیں یہ بہترین نسخہ ہے جو انسان اپنا وقت اپنے والدین کے ساتھ بتاتا ہے، خدا اسے فشار قبر سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ کرتا ہے۔ لیکن فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، حدیث رسول ہے، ایک جوان آخری وقت سکرات الموت کے الگ الگ لمحات ہیں، فرماتے آتے ہیں اور بار بار جوان کو تلقین پڑھاتے ہیں کہ جوان پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن گویا اس جوان کی زبانوں پہ قفل لگ چکا تھا۔ اب آپ تصور کریں نبی کہیں پڑھو لیکن زبان کو اجازت نہیں کہ وہ کلمات کو ادا کرے۔ پھر کہا کہ جوان کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن گویا اس زبان پر زپ لگ چکی تھی، زبان کھلنے کو تیار نہیں تھی۔ اصحاب کہتے ہیں نبی نے پورے کمرے میں دیکھا، دور دیکھا، ایک دیوار پر سہارا دے کے ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی۔ نبی نے کہا خاتون کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہتی جی یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہتے یا رسول اللہ 4 سال ہو گئے اس نے میرے ساتھ بڑی جفائیں کی ہیں، قلباً بڑی ناراض ہوں اس سے۔ کہنے لگے آئے جوان کی ماں یہ وقت ناراضگی کا وقت نہیں ہے، تیرا بیٹا بڑی تکلیف میں ہے، میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو پر پڑھ نہیں پا رہا کیونکہ تو ناراض ہے۔ اب کہا کہ اپنی ناراضگی دور کر۔ اس ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ جملے کہے کہ پروردگارا نبی کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے سے راضی ہو رہی ہیں۔ یہ کہنا تھا اس جوان کی زبان سے جملے جاری ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بعض اوقات ہم ایسی برائیوں میں جکڑ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا، بعض اوقات ایسی مشکلات میں بندہ جکڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا فشار قبر سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھو وقت پر، دوسرا ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تلاوت قرآن کرو، تیسرا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آیا کرو، چوتھا یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 دن قبرستان جایا کرو، اور وہ دن بہترین دن شب جمعہ کا دن ہے۔ کئی روایات ہیں کہ شب جمعہ مومنین کی ارواح کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور پھر عجیب روایت میں نے پڑھی کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی روحوں کو وادی السلام کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ مطلب ہر شب جمعہ یہ ارواح امیر المؤمنین کی زیارت کے لیے آتی ہیں، ہر شب جمعہ یہ ارواح علی بن ابی طالب سے محفل علم میں حصول لینے کے لیے آتی ہیں۔ ایک شہید کی ماں تھی، اس کی عادت تھی کہ وہ ہر روز یا جب بھی اسے وقت ملتا تھا مخصوصاً شبہائے جمعہ میں پوری رات قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی، زیارتیں پڑھتی۔ لیکن ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ
راتوں کو قبرستان میں بیٹھنا مکروہ ہے. اب بندہ جائے 5 منٹ پڑھ کے واپس آ جائے، دوپہر کو چلا جائے، شام کو چلا جائے، صبح چلا جائے، بہتر ہے. مکروہ ہے کہ بندہ رات کو زیادہ وقت قبرستان میں گزارے. اب شاید اس کا سبب یہ اس مومنہ کا خواب ہو. اب بیٹے سے اتنا لگاؤ تھا، جوان بیٹا جوانی میں شہید ہو گیا. اب ماں کو سکون ہی نہیں ملتا تھا جب تک بیٹے کی قبر پہ نہ جائے. پوری رات اس شہید کی قبر پہ بیٹھی رہتی تھی. ایک دن ماں نے بیٹے کو خواب میں دیکھا. دیکھتی ہوں نورانی چہرے ہیں اور ہجوم ہے ایک نورانی لوگوں کا، اور گویا یہ سارے لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، انہوں نے سامان سفر باندھا ہوا ہے، اور میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا اماں یہ سارے وادی السلام کی طرف جا رہے ہیں، امیر المومنین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہتا اماں علی کا حکم ہے جب تک ماں بیٹھی ہے میرے پاس نہیں آنا. ہاں. تو ماں خواب سے اٹھتی ہے، کہتی ہے اس دن کے بعد میں نے راتوں کو زیادہ وقت اپنے بیٹے کی قبر پہ نہیں گزارا. پھر وہ حدیث یاد آ گئی، امیر المومنین کی جناب سلمان کے ساتھ جا رہے تھے کہ وادی السلام میں جیسے پہنچے اور امیر المومنین نے وہاں کئی گھنٹے کلام کرنا شروع کیا، اور پوچھا گیا کہ مولا یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر تیری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں تو یہاں مومنوں کی کثرت کو دیکھے کہ خدا مومنین کو ہر شب جمعہ وادی السلام کی طرف بھیجتا ہے، اور یہ محفل ان سے اہل بیت میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب تک ہم خود کو خود بیدار نہیں کریں گے اس غفلت سے، تب تک انسان کی زندگی آباد نہیں ہوتی. فرمایا خالق شر بھی تو ہے، خالق خیر بھی تو ہے. جہنم اور جنت کا جو تصور ہے یہ تصور تمہارے ہاتھ میں ہے، تو اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. پھر حدیث معصوم ہے کہ جب انسان سکرات کے وقت اسے موت آتی ہے تو اللہ اس کی مختلف چیزوں کو جسم دیتا ہے، تمثیل بناتا ہے. مثلا اولاد ایک جسمانی صورت میں اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا مال جسمانی صورت میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا عمل جسمانی صورت میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ مرنے والا سب سے پہلے وہ جسم جو خدا نے اس کی اولاد کو دیا ہے اس سے سوال کرتا ہے کہ اے میرے بچوں کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ تو کہیں گے بابا قبر تک تیرے ساتھ ہیں، تجھے کاندھا دیں گے، قبر میں اتاریں گے، آگے کا آگے ہم نہیں چل سکتے. پھر جو اللہ نے اس کے مال کو شکل دی اس سے پوچھے گا اے مال تو کہاں تک چلے گا، میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو مال کہے گا میں آپ کے لیے کفن کا بندوبست کر سکتا ہوں، مزدور کا بندوبست کر سکتا ہوں، قبر کن کا بندوبست کر سکتا ہوں، ان سب کی فیسیں میں ادا کر دوں گا. آگے چلو گے؟ کہتے ہیں نہیں میں بھی یہاں تک چلوں گا. فرماتے ہیں وہ تیسری شکل جو خدا نے بنائی ہے اسے کہے گا کہ تو کون ہے اور تو کہاں تک میرے ساتھ چلے گا؟ آواز آئے گی میں وہ ہوں جسے تم نے دنیا میں سب سے کم توجہ دی تھی. زیادہ توجہ بچوں کی طرف تھی، زیادہ توجہ مال کمانے کی طرف تھی، لیکن تمہاری توجہ ذرہ برابر میری طرف نہیں تھی. فرمایا تو ہے کون؟ فرمایا میں تیرا عمل ہوں. کہ کہاں تک چلو گے؟ کہ قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں. تو سب سے زیادہ جس چیز پر انسان کا فوکس ہونا چاہیے وہ انسان کا عمل ہے. اب عمل کس چیز سے سرزد ہوتا ہے؟ وہ انسان کا بدن ہے. عمل یا آنکھوں سے ہوتا ہے، عمل یا زبان سے ہوتا ہے. آپ سارے خاموش ہیں لیکن آپ کے کان ایک عمل میں مشغول ہیں، آپ کی آنکھیں ایک عمل میں مشغول ہیں. میں ممبر پر ہوں، میری زبان ایک عمل میں مشغول ہے. فرمایا یہ 7 اعضاء ہیں، یہ عمل کرتے ہیں. اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو حدود الہی میں رہ کے عمل کرے گا تو اللہ جنت نصیب کرتا ہے. لیکن اگر اللہ کی حدود کو تو کروس کر لے، دیکھیے خدا نے قانون بنایا ہے. اب یہ نہیں کہ یہ قانون مثلا سید کے لیے اور غیر سید کے لیے نہیں ہے، یہ قانون مثلا اس انسان کے لیے فلاں انسان کے لیے نہیں ہے. خدا کا قانون جنرل ہوتا ہے. فرمایا ہر بندے کو اس قانون پہ عمل کرنا ہے. قانون کا مطلب یہ اللہ نے ایک لکیر کھینچی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں یہی حدود یہ ثابت کرتی ہے کہ جو حدود میں زندگی گزارتا ہے وہ انسان کہلاتا ہے. آج بولا جاتا ہے نا پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. اب کیوں بولتے ہیں بنانا ریپبلک یا جنگل کا قانون؟ مطلب وہ قومیں جو کسی بھی حد و حدود کی پابند نہیں ہیں، جب جی چاہیا جو کیا، مطلب کوئی خوف نہیں. اب جس ملک میں قانون کا خوف نہیں وہ ملک نہیں چل پاتا.
اور جس بندے کے وجود میں خدا کے قانون کا خوف نہیں، وہ کیسے یہ توقع کرتا ہے کہ آخرت کی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے گا؟ اللہ نے قانون بنایا، اور قانون کی اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن نے کبھی نفرت نہیں پھیلائی، یہاں تک کہ اللہ جب ابلیس پر بھی لعنت بھیجتا ہے تو ابلیس کا نام نہیں لیتا، کہتا شیطان پہ لعنت ہے۔ یہ قرآن صفات کو کریٹ کرتا ہے، یہ قرآن اسلوب بناتا ہے۔ جس طرح قانون میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا، کہتے سزا کس کے لیے ہے؟ چور کے لیے۔ اب چور بھائی ہو اس کے لیے بھی سزا ہے، چور باپ ہو اس کے لیے بھی سزا ہے، چور کوئی بھی ہو۔ قانون صفت کریٹ کرتا ہے، اسی طرح خدا قرآن میں کیا کریٹ کرتا ہے؟ صفت کو کریٹ کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس صفت کو اپنے وجود میں پیدا کر۔ یہ جنتیوں کی صفات ہیں، یہ جہنمیوں کی صفات ہیں۔ اب وہاں پہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ میری فلاں کے ساتھ رشتہ داری تھی تو مجھے جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ وجود کو دیکھے گا، اور اگر وجود میں وہ صفت موجود ہے، تبھی فرمایا مرنے کے بعد لوگوں کے مال کو کوئی یاد نہیں رکھتا، لوگوں کی صفات کو بندے یاد رکھتے ہیں۔ تبھی امیر المومنین نے بھی جس دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا اور سخت ترین جملے فرمائے کہ شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا، کہ جب کوئی ایک مسلمان کو دور سے دیکھے تو یہ کہے جب مصطفیٰ کا ماننے والا ایسا ہے تو اس کا مصطفیٰ کیسا ہوگا، جب مرتضیٰ کا ماننے والا ایسا ہے تو اس کا مرتضیٰ کیسا ہوگا۔ سب سے زیادہ گراوٹ، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، ربط مصیبت میں بھی جانا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ سوالات آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہوں گے۔ جب آپ ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں تو لوگ بڑے انسپائر ہوتے ہیں، اور جب مسلم دنیا میں لوگ آتے ہیں، مسلم وہ دنیا جہاں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، جہاں روزے بھی ہیں، جہاں خیر و خیرات بھی ہے، جہاں ہر مکتب اپنے مختلف تہوار کی رسومات کو نبھا بھی رہا ہے، اہل سنت میلاد النبی ہیں، شیعوں میں آ جائیں جشن رجبیہ ہے، مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ معاشرہ اتنی گراوٹ کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے وہ چاہے حکمران ہوں یا چاہے مولویوں کا طبقہ ہو، ہم نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا وہ فقہی مسائل پہ دیا۔ یعنی اگر مثلا کسی کی داڑھی نہیں ہے اس پہ ہم بڑے ناراض ہوئے، کسی کی مونچھیں بڑی ہیں ہم اس پہ بڑے ناراض ہوئے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہم اس پہ بڑے ناراض ہوئے، کوئی خاتون مثلا حجاب نہیں کرتی ہم بڑے ناراض ہوئے۔ شرعی مسائل ہیں، نہ فقہی مسائل ہیں۔ فقہ منیمم بتاتی ہے، اور فقہی مسئلوں کا تعلق میری ذات سے ہے۔ بالفرض اگر میں نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ میں روزہ نہیں رکھتا اس سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ کوئی بندہ داڑھی نہیں رکھتا اس سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ یہ ایک وہ ایکٹ ہے جس کا تعلق مجھ سے اور خدا سے ہے۔ تبھی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فقہ نافذ کرنے آیا ہوں، فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں معاشرے کو اخلاق کی بلندیوں پہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سارا زور رہا فقہ پر کہ پگڑی کہاں ہونی چاہیے، ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، مسواک کہاں ہونا چاہیے، شلوار کہاں ہونی چاہیے، سارا زور ہمارا کیا رہا؟ فقہ پہ رہا۔ لیکن وہی داڑھی رکھنے کے بعد، وہی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر میں جاتا ہے بیوی کے ساتھ اخلاق کیسا ہے اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ معاشرے میں جب ڈیل کرتا ہے کتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے اپنے کاروبار میں، اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ کیوں میرے چھٹے امام نے فرمایا میرا شیعہ کچھ بھی کر سکتا ہے پر جھوٹ نہیں بول سکتا، فرمایا جھوٹا ہوگا وہ شیعہ ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھوں مجھے نقصان ہے، جھوٹ بولوں گا کس کو نقصان ہے؟ معاشرے کو نقصان ہے۔ اب ویسٹرن ورلڈ نے ایتھیکل چیزوں پہ بڑا زور دیا، انہوں نے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ چرچ میں جاؤ یہ کرو، نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، گوسپ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، سارا زور رکھا اخلاق پر، اور اخلاق کا تعلق ہے انسان کی فطرت سے، اور جہاں بھی آپ کو اخلاق نظر آتا ہے آپ بہت جلدی اس سے کیا ہو جاتے ہو؟ انسپائر ہو جاتے ہو۔ اور ہمارے معاشروں میں فقہ تو بہت بڑی تھی، حج کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اخلاق ہمارا کیا ہو گیا؟ زیرو۔ اب جس معاشرے میں اخلاق نہیں، آپ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے اپنی طرف۔ سوسائٹیز جو بنتی ہیں وہ اخلاق کے ساتھ بنتی ہیں۔
آپ جب سارا واقعہ کربلا پڑھتے ہو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ رنگ اخلاق نظر آتا ہے۔ ایک جملہ امام حسین نے حر کو کہا، حر حسین کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ یہ اخلاق امیر المومنین ہے کہ میثم تمار کی ریڑھی پہ جاتے تھے، اپنی عبادتیں کرنے کے بعد جو وقت علی کو مل رہا ہے وہ میثم کی ریڑھی پہ جا رہے ہیں، اور فرماتے میثم اگر تمہیں کام ہے تو کر کے آ جا، علی تیری جگہ پہ تیری کھجوروں کو بیچیں گے۔ اور یہ اتنا انسپائر ہوا کہ لوگوں نے کہا علی کو برا بلا کہا، نہیں زبان کٹوا دی لیکن اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ یہ کیا اخلاق امام حسین تھا کہ بہن بھائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج واللہ اگر دنیا حضرت عباس کو یاد کرتی ہے، کون سی چیز ہے جس نے عباس کو عباس بنایا ہے؟ ادب حضرت عباس ہے۔ ہم اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہیں۔ ہم نے فقہ پہ زیادہ زور دیا لیکن اخلاق پہ زیادہ زور نہیں دیا۔ اور فقہ ہمیشہ یاد رکھیں، فقہ منیمم بتاتی ہے، اخلاق ہمیشہ میکسیمم بتاتا ہے۔ اگر آپ میکسیمم کو پکڑو گے تو آپ کے اندر حسن پیدا ہوگا۔ پورے خطے عرب میں نبی نے وہاں کی اخلاقی برائیوں کو کتنا ختم کیا۔ صفائی کے کانسیپٹ کو آپ دیکھیں، بچیوں کے حوالے سے وہاں پہ جو زیادتیاں ہوتی تھیں آپ اس کو دیکھیں۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی ریولیشن کسی معاشرے میں لائی جاتی ہے وہ وہاں کی معاشرے کی بری ثقافتوں اور بری عادتوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ نبی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ آپ اگر دو بھائی بھی آپس میں ہیں نا، اگر آپ کی غلط رسومات ہیں اور بھائی بھائی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے تو دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ کم صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں، آپ آج آ کے مجھے منع کیسے کر رہے ہو؟ اور میں کہتا ہوں تصور کرو وہ معاشرہ جس میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو چہروں کی رنگت بدل جاتی تھی، ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اس معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اخلاق کی بلندیاں ہیں۔ اہل بیت سے لوگ اگر انسپائر ہوئے اہل بیت کے اخلاق سے۔ فرماتے مدینے میں یہ ایک اہل بیت کا اخلاق تھا۔ آج کل گھر چھوٹے ہیں، پہلے یہ عربوں کا آپ کو پتہ ہے کہ مہمان نوازی مشہور رہی ہے۔ یہ بھی اخلاق اسلام ہے کہ 2 بجے بھی رات کو مہمان آیا کوئی بھوکا نہیں جاتا تھا ان کے گھر سے۔ تو ظاہر امام کا گھر ہوتا تھا، باہر مہمانوں کے لیے بھی ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی۔ کسی نے کہا کہ مولا مدینے میں کوئی آیا ہے اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امام نے کہا کہ رکوا لو۔ جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا وابن السبیل، سفر میں بندہ پیسے نہ ہوں، لباس کسی کو پہنانا، یہ ساری اخلاقی پوائنٹس ہیں۔ وہ آ کے رہا، کہتے ہیں 2 دن یا 3 دن۔ جب اس کے جانے کا وقت ہوا تو امام زین العابدین نے کہا تمہارے پاس کوئی سواری ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ غلام کو کہا جو بہترین گھوڑا ہے اسے دو تاکہ اس کو سفر میں مشکل نہ ہو۔ جب جانے لگا تو کہنے لگا علی ابن الحسین لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا تمہاری بھول ہے کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا تو وہی ہے جس نے میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری تھی۔ کہا جانتے ہوئے گھر میں جگہ دی، جانتے ہوئے اتنا احسان کیا۔ کہا کربلا میں جو تو نے کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا، آج جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے۔ بعض اوقات میں یہ باتیں پڑھتا ہوں، کئی مومنین اعتراض کرتے مولانا کیسے ہو سکتا ہے؟ شمر امام حسین کے سینے پر سوار تھا۔ کہتے اس وقت بھی امام حسین نے کہا کہ شمر، کہتے ہیں بار بار امام کی کوشش تھی یہ میرے چہرے کو دیکھے، کہ شمر میرے چہرے کو دیکھ، اور وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اور وہ زیارت ناہیہ کا جملہ کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کو اس شہید پر جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ اصرار کیا حسین نے لیکن اس نے چہرے کو پلٹ دیا۔ کہا کہ حسین میں جانتا ہوں تو اپنی طرف مجھے متوجہ کر کے یہ چاہتا ہے کہ میں قتل نہ کروں، کیونکہ شاید امام کے چہرے کو دیکھتا اس بدبخت کو رسول خدا کی یاد آ جاتی، اسے محسوس ہوتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، یہ وہی ہے جس کے ہونٹوں کو مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے۔ امام نے کہا تیرا مقصد کیا ہے؟ شمر نے کہا آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا حسین نے کہا میرے بدن کو دیکھ، کہا اتنے زخم ہیں اگر تو دور کھڑا ہو جائے میرے بدن سے خون بہے گا، روح خود بخود پرواز کر کے چلی جائے گی۔
لیکن میں حسین نہیں چاہتا اپنے ہاتھوں کو حسین کے قتل سے رنگین کرے، کیونکہ ہر گناہ کی معافی ہے، قتل امام کی معافی نہیں ہے۔ ایک ناقہ صالح ہے، خدا کتنی شدت میں اس کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نشانی کو مار دیا، یہ تو نبی کا نواسہ ہے۔ بہن کے خیمے میں آئے، اب اعتراض اگر ذہن میں پیدا ہو تو مثال دے رہا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ حسین شمر کو بھی ہدایت دے رہے ہیں، یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ میں نے کہا پانی کی ذات میں ہے کہ پانی پیاس بجھائے، اب یہ نہیں کہ یہ پانی کسی ہندو کو، کسی کافر کو، کسی مبغض اہل بیت کو پلاؤ گے تو اس کی پیاس نہیں بجھائے گا، نہیں، اس کی ذات کے اندر ہے پیاس بجھائے۔ اہل بیت کی ذات کے اندر ہے کہ وہ ہدایت دیں، کوئی بھی ان کے سامنے ہو، ذات کے اندر ہے، ذات کا خاصہ تو ختم نہیں ہو سکتا۔ بہن کے خیمے میں آئے، دو جملے مصیبت کے پڑھوں گا، صرف رب دیتا ہوا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اہل بیت کی اخلاق کی بلندیاں کیا تھی۔ فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ ایک عالم کے خواب میں امام زمانہ آئے، فرمایا مجھے وداع زینب کے مسائل بڑے پسند ہیں، مشکل ترین گھڑی تھی کہ سارے شہید ہو گئے اور بھائی بہن سے جدا ہو رہا ہے۔ فرمایا وہ کرتا جو اماں زہرا نے سیا تھا میرے لیے لاؤ۔ کہتے سیدہ زینب نے کرتا لایا، اب میدان جنگ میں جانے سے پہلے امام نے وہ کرتا پہنا۔ راوی کہتا ہے کرتے کو پہننے سے پہلے حسین نے خنجر نکالا اور اپنے ہاتھوں سے ماں کی دی ہوئی نشانی جو کرتا تھا اسے حسین نے پھاڑنا شروع کیا۔ بہن نے کہا کہ حسین یہ اماں کی نشانی ہے۔ فرمایا بہن زینب میرے جانے کے بعد میرے بدن سے ہر چیز لوٹ لی جائے گی، پھٹا ہوا کرتا ہوگا، شاید اس میں اٹریکشن نہ ہو، میرا بدن عریان نہ ہو، کم از کم اس کرتے کو میرے بدن پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں تک تو آپ نے کئی مجلسوں میں سنا، لیکن واللہ روایت کا اگلا جملہ بڑا عجیب تھا۔ فرماتے ہیں کہا بہن زینب اماری سے وہ دوسرا جو کرتا پیلے رنگ کا ہے وہ بھی لاؤ۔ سیدہ زینب نے وہ کرتا دیا، حسین نے اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر دوسرا کرتا پہنا۔ تعجب سے بہن نے پوچھا کہ بھیا حسین جب کہہ رہے ہو کہ ہر چیز لوٹ کے لے جائیں گے اور خود ہی اپنے کرتے کو پھاڑا ہے، پھر یہ نیا کرتا اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر کیوں پہن رہے ہو؟ فرماتے بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ جائے۔ میں کہتا ہوں جو دشمنوں کو اپنے بدن سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے، واللہ اگر خدا کو اس ہستی کا واسطہ دو تو خدا تجھے خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ مولا کا ایک زائر بارہا ہر مجلس میں کہہ چکا کہ یہ کہنے لگا اور شکایت کرنے لگا کہ آقا حسین آپ کی زیارت پہ اتنے لوگ آتے ہیں، کئی لوگ مدینے، کوئی کربلا جاتا ہے، تو کہا کہ کیا یہ زیارت صرف امیروں کے لیے ہے؟ کیا خدا کبھی غریبوں کو نہیں بلاتا؟ یہ رو کے شکایت کر کے سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا ابھی وہ کربلا گئے ہیں، حسین تیرے خواب میں خود آئے ہیں۔ کبھی نہ کہا کرو کہ یہ کریم نہیں ہے، کریم کا مطلب جو کسی کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے۔ کہ مولا شکایت نہیں، یہ سوچ رہا تھا مر جاؤں گا، کیا منکر و نکیر نہیں کہیں گے تو اتنا عاشق نبی اور اتنا عاشق آل رسول تھا، تو ایک ثواب لے کر نہیں آیا ان کی زیارت کا؟ کہ اگر آ سکتے ہو تو کربلا ضرور آنا۔ آیت اللہ گلپائگانی جب بیٹے کے خواب میں آئے تو بیٹے نے کہا کہ بابا ایک دن واپس دنیا میں بھیجا جائے، کون سا کام انجام دیں گے؟ کہ امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا۔ کہ ایسا کیوں؟ کہا ہر ایک زیارت کے بدلے میں عالم برزخ میں 3 مرتبہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے۔ فرمایا آ سکتے ہو تو آؤ، لیکن اگر نہیں آ سکتے تو ہم کریم ہیں، خلوص سے دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو کہ اللہ تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہ مولا ایک سلام کرنے سے ثواب مل جائے گا۔ فرمایا ایک نشانی ہے، اگر سلام کرو نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کیفیت کتنے لوگوں پہ طاری ہوئی ہے، لیکن ایک مولا کا عزادار تھا، کہتے ہیں مولانا جب میں کربلا گیا
گنج شہداء کو دیکھا، وہ واقعہ سوچ کے میں رو رہا تھا۔ ذریعہ امام کو دیکھا، رویا۔ حبیب ابن مظاہر کی قبر کو دیکھا، فاتحہ پڑھی، رویا۔ کہتے ہیں لیکن جیسے میں قبر سے باہر آیا تو میرے سیدھے ہاتھ پہ ایک جالی لگی تھی، لال بتی وہاں جل رہی تھی۔ کہتے ہیں مولانا مجھے پتہ نہیں، اس جالی کو دیکھ کے گویا میرا دل ایسا ٹوٹا اور میں اتنا رویا کہ مجھے یہ لگا کہ کہیں میرا جگر پھٹ نہ جائے۔ تو میں نے وہاں کھڑے خادم سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے جہاں مجھ سے کھڑا ہوا نہیں جا رہا، صرف ایک جالی ہے، ایک لائٹ ہے کیا یہاں پہ ایسا کہ جگر پھٹ رہا ہے میرا، بندہ رونا نہ بھی چاہے لیکن جگر پھٹ رہا ہے رونے کے لیے۔ تو اس خادم نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں حسین کے سر کو کاٹا گیا تھا، کہ وہ 70 قدموں سے بہن دیکھ رہی تھی۔ 2 سلام عرض کروں گا، زحمت کو تمام دلوں کو کربلا لے جائیں اور ثواب سلام مرحوم کی روح کی طرف بھیجیں کہ خدا ہمارے مرحومین کو شہداء اسلام کے ساتھ محشور کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پہ، میرا سلام عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ، آپ نے زندگی میں کئی نوحے خانوں کے نوحے سنے ہوں گے، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر امام زمانہ کے ساتھ رونا چاہتے ہو تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو۔ یہ سلام کسی ذاکر کے سلام نہیں، فرزند زہرا کے سلام ہے۔ سنیں گے کیسے اپنے جد کی مصیبت پہ روتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، آواز تھوڑی بڑھا دیں۔ یہ جملے میرے جملے نہیں، فرزند زہرا کے جملے۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا
کیا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ یہاں میرے اہل سنت بھائی بھی موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے، کبھی حیوان کے چہرے پہ بھی نہ مارا کرو۔ روایت کے جملے آئے زندان شام ہے، بچی کی گودی میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا، سکینہ نے سر کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگے او میرے غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو۔ بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ فرمایا کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، نام میرے مولا نے نہیں لیا، صرف مصیبت کا ذکر کیا۔ حدیث آپ کے ذہنوں میں رہے، کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ پھر فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، اللہ جانے یہ علی اصغر کے ہونٹ ہیں یا علی اکبر کے ہونٹ ہیں۔ جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا، یہ وہی ہونٹ ہے جہاں نبی بوسہ دیا کرتے تھے، جہاں علی بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں کہوں امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے، لیکن مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہتا ہوں، میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ او اللہ کسی بچی کا بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ آخری سلام اور زحمت کو تمام کرو، یہ دن سیدہ زینب کے دن ہے۔ میرے مولا نے بڑی عظیم بی بی کو یاد کیا، فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا امام زمانہ نے زخمی کلائیاں کیوں یاد کی؟ سیدہ زینب کو تازیانے مارے گئے، بی بی کے بدن پہ کئی زخم تھے، لیکن میرے مولا نے زخمی کلائیاں کیوں یاد کی؟ کسی عالم نے کہا اس لیے، کہا کیونکہ 11 محرم کو او زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی بچہ کہے ذاکر یہ تو نے کیا پڑھا کہ زینب عباس کی طرح زمین پہ گری۔
ارے غازی کے بازو موجود نہیں، سیدہ زینب کے تو بازو موجود تھے، بھلا بی بی زینب عباس کی طرح کیسے گری؟ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ او جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا، زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، خدایا شہدائے کربلا کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، خدایا اس کائنات سے ظلم اور استبداد کے خاتمے کے لیے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، بلکہ پوری کائنات میں جہاں جہاں ظلم ہے خدایا اور ظلم کے خاتمے کے لیے منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شریک فرما۔ پروردگارہ جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کے سفر برزخ کو آسان فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، قبر و قیامت میں شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، بالاخص مرحوم سید زاہد الرضوی ابن سید جمیل حسین، خدا ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو ایصال ان مرحوم کے لیے کیا گیا، قرآن پاک کے کئی ختم ہیں، کوئی 1474 سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ اخلاص، استغفار، درود لا تعداد ان کے لیے صلواتیں اور مختلف صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ پروردگارہ جو ان مرحوم کی ایصال کے لیے پڑھا گیا، جو زیارتیں، جو نماز مغفرت، جو شن کبیر، ساری ثواب کو اس مرحوم کی روح تک پہنچا۔ پروردگارہ مرحوم کے سفر برزخ کو آسان فرما، پروردگارہ جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اس ملک میں نظام انصاف کو نافذ فرما، جو ظالم ہیں ان کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کیا کریں، جناب سلمان فارسی کی دعا بڑی جامع دعا ہے کہ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد۔